بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے استقامہ گرٹ کا ویڈیو پہلے ریکارڈ کیا، اس کو ضرور دیکھ لیجیے گا. آج ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ کیسے استقامت اپنی زندگی میں لائی جائے، اپنے بچوں کی زندگی میں لائی جائے. اس کے لیے کن چیزوں پہ فوکس کرنا ہے، کس چیز کو مد نظر رکھنا ہے تو جس سے یہ ہماری زندگی میں آئے. سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنا مقصد تلاش کریں زندگی کا. دیکھیں، بغیر کسی مقصد کے کوئی اور مقصد جو مجھ سے بڑا ہو، میرے وجود سے بڑھ کر ہو، اور میری محنتوں کو جو کوئی ثبات دے اور ان کو معنی دے. میری محنت کس مقصد کے لیے ہے، کیا معنی ہے زندگی کا. بغیر زندگی کے معنی کے، مقصد کے، کامیابی کسی طور کی حاصل نہیں کی جا سکتی. الحمدللہ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اور ایمان ایک مسلمان کے لیے کتنی اس کو ثبات دیتا ہے، اس کو کتنی مضبوطی دیتا ہے، یہ کتنی بڑی دولت ہے. یہ تبھی معلوم ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کو حاصل کرنے میں گامزن ہوتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جب پاؤں مزمحل ہوتے ہیں اور حالات آتے ہیں، اس میں جو آدمی مستقیم رہتا ہے اور اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اس کا ایمانی طاقت، ایمانی قوت اس کو چلاتی ہے، تو پھر ایمان کی واقعی قدر آتی ہے. اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا تو وہ بیچارہ، اس کے قدم اکھڑ جاتے ہیں. اور چونکہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی اور اللہ کی نمائندگی ہے، صرف ہمارے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے کہ چونکہ یہ ہمارا مقصد ہے، تو ہمیں یہ مقصد وہ ریزیلینس اور وہ استقامت اور وہ گر کے دوبارہ کھڑا ہونا، ڈوب کے پھر ابھرنا، اس کی طاقت دیتا ہے اور ہمت ہارنے سے بچاتا ہے. تو بغیر ایک مضبوط ایمان کے مسلمان میں کبھی استقامت اور گرٹ نہیں آ سکتی، اور وہ کامیاب کسی بھی اعتبار سے نہیں ہو سکتا. صرف یہ کہنا کہ یہ اس کو مقصد بنانا کہ میں بہت امیر ہو جاؤں، میں بہت اچھی گاڑیاں چلا لوں، میں بہت مشہور ہو جاؤں، یہ انتہائی سطحی سوچ ہے. بہت جلدی اس کی طاقت، اس کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، اور آدمی ڈپریشن میں اور بہت ہی مسائل میں چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ مقصد ہو نہیں سکتا، یہ معنی نہیں دیتا آپ کی محنت کو. اس کے لیے بڑا مقصد چاہیے ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل سے مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہمیں ملا ہوا ہے. صرف ہمیں کیا کرنا ہے کہ بندگی اور نمائندگی کو کیسے بجا لانا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے. یہ ہوگا تو چھوٹے چھوٹے ہمارے مقاصد اور چھوٹے چھوٹے ہمارے جو گولز ہیں ان کو حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان میں اگر فیلئر ہوتا ہے تو ہم ڈگمگاتے نہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، پھر کر لیتے ہیں، کیونکہ مقصد میں تو ہم فیل نہیں ہوئے نا. اس لیے بڑا مقصد سامنے رکھنا ضروری ہے. دوسری چیز کہ پیشن کو، جذبے کو ڈیولپ کرنا ہے، اپنے شوق کو یعنی اعلیٰ جذبات تک لے کر جانا ہے، انٹرسٹ کو پیشن تک لے کر جانا ہے. کیونکہ گرٹ جو ہے، اینجلا ڈکورتھ کہتی ہیں، اٹس اے کمبینیشن آف پیشن اینڈ پرسیویرنس. یعنی صرف استقامت نہیں بلکہ ساتھ میں جذبہ. تو جذبہ اور استقامت مل کے گرٹ بنتے ہیں. تو اپنے پیشن کو، اپنے جذبے کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کو گہرائی تک لے جانا ضروری ہے. اپنے بچوں میں بھی کہ ان کے انٹرسٹ ڈیولپ ہونے دیں، اور ان کے انٹرسٹ بدلیں گے، یہ بھی یاد رکھیں. بچے ہیں، ان کے انٹرسٹ بدلیں گے. یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ نا اس مینٹالٹی کے ہوتے ہیں کہ چھوٹے سے نا ایک رخ پہ چلا دیا کہ یہ پتہ نہیں کیا کچھ بنے گا، بہت بڑا کوئی سائنٹسٹ بنے گا، تو ادھر سے اس کو چلانا شروع کر دیا. نہیں، کل کو ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کا انٹرسٹ لوز ہو جائے، اس کی کریٹیوٹیز کہیں کسی اور ڈائریکشن میں جائیں. لیٹ them ڈو دیٹ. اس سے ان کو نہ روکیں، تو یہ غلطی نہ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ان کا انٹرسٹ نہیں ہے اس میں فورس نہ کریں ان کو کہ تمہیں ڈاکٹر ہی بننا ہے، میں نے کہہ دیا بس ڈاکٹر بننا ہے. اب وہ آپ کے ڈر سے یا آپ کی محبت میں کچھ کر تو لے گی یا کر لے گا، لیکن وہ اس کی زندگی کھوکھلی ہوگی، اور بغیر انٹرسٹ کے جو ہے اس میں اس کا دل نہیں ہوگا، وہ کچھ اچیو نہیں کر پائے گا. تو لہٰذا یہ کرنے سے ہم بچیں، یہ بیک فائر کر جاتا ہے. تیسری چیز کہ پورے وثوق کے ساتھ اور پورے فوکس کے ساتھ اور پوری ریگولیرٹی کے ساتھ ہم مستقل مزاجی کے ساتھ پریکٹس کریں، ایک چیز کی مشق کریں، محنت کریں، اس کی مشق مستقل ہو. تو یہ
چھوٹی چھوٹی یعنی امپرومنٹس روزانہ ہوتی ہیں جو نظر بھی نہیں آتی اور لیکن مستقل ہوتی ہیں اور ایسے آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اکثر نا پیرنٹس یہ غلطی کرتے ہیں, پہلے بھی ہم ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ بچے سے پوچھ رہے ہیں کیا سیکھا, کیا آتا ہے تمہیں. اب اس کے لیے نا اس کو یہ ڈیفائن کرنا مشکل ہوتا ہے. اس کی جو ایفرٹس ہیں ایک طرف بڑھنے کے, یہ کانورسیشن آپ ان کے ٹیچرز کے ساتھ کریں بجائے بچے کے ساتھ, چونکہ اس کے لیے کنفیوزنگ ہوتا ہے. میں اس وقت اس کا موقع نہیں ہے اس کی سائیکالوجی میں جانے کا, لیکن پلیز یہ نہ کیا کریں. جسٹ لیٹ دیم پریکٹس, میک شیور دے آر پریکٹسنگ ڈیلیبریٹلی, مستقل مزاجی کے ساتھ پریکٹس کر رہے ہیں. یہ دیکھیں بجائے یہ کہ کوئی جو ہے تمہیں یہ آیا یا نہیں آیا یا اس طرح سے اس کو آن اسپاٹ امتحان نہ لیں اس کا. اگلی چیز ہے کہ گروتھ مائنڈ سیٹ رکھیں, گروتھ مائنڈ سیٹ اختیار کریں کہ یہ یاد رکھیں کہ جتنی بھی صلاحیتیں ہیں یہ سب امپروو ہو سکتی ہیں, بڑھ سکتی ہیں, اس میں بڑھوتی ہو سکتی ہے, ان میں بہتری ہو سکتی ہے. اور اسی طرح سے سیکھنے کی صلاحیت بھی بڑھ سکتی ہے. تو سیکھنے کی صلاحیت فکس نہیں ہے, اس کو محنت کے ساتھ بڑھایا جا سکتا ہے. تو جس چیز میں بھی اس کو آگے بڑھنا ہے اس میں اس کو انکریج کریں کہ اپنی سیکھنے کی صلاحیت بڑھاؤ, اس کو ہیلپ کریں چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لے کے, بیبی اسٹیپس. اور جب ہم خود بھی اور ہمارے بچے یہ بات سمجھیں گے کہ ہمارے ذہن, ہماری عقل, ہماری صلاحیتیں یہ اڈیپٹ کرتی ہیں, یہ گرو کرتی ہیں جب چیلنج آتا ہے, جب فیلئر آتا ہے, تو ہم ضرور پھر گامزن رہیں گے اور ہمت نہیں ہاریں گے. کوئی بھی فیلئر ہو تو اس کو موقع دیکھیں گے کہ یہ میرے آگے بڑھنے کا موقع ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. فیلئر پرماننٹ چیز نہیں ہے, فیلئر وقتی چیز ہے اور جو ہے اس سے آدمی سیکھتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے. اچھا, اور آگے چلتے رہیں, گامزن رہیں, مستقل یعنی فیلئر کے باوجود آگے چلتے رہنا, ہمت نہیں ہارنا, چھوڑنا نہیں ہے. ہاں, روزانہ, ہفتے وارانہ, ماہانہ, سالانہ, سالہ سال ہم محنت کرتے رہیں. اپنے آپ کو گو اپ کرنے کی اجازت نہیں دیں, بچے کو گو اپ کرنے کی اجازت نہیں دیں, ہمت دیں, اس کو حوصلہ دیں, اس کو سپورٹ دیں. یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز ایک روز میں, کوئی بھی کامیابی, کوئی بھی عظیم کام ایک روز میں نہیں ہوا, لیکن روزانہ کی محنت سے ہوا. کوئی بھی عظیم کام ایک روز میں نہیں ہوا لیکن روزانہ کی محنت سے ہوا. اس لیے روزانہ کی محنت ہی کامیابیاں دلاتی ہے. اور محنت کو اپریشیٹ کریں, محنت کو سیلیبریٹ کریں, اکنالج کریں بجائے ٹیلنٹ کے, ورنہ مزاج بگڑے گا. اور ایفرٹ کو اور محنت کو جب اپریشیٹ کریں گے تو اور کرنے کا بچے کا جذبہ بنے گا. اور ٹیلنٹ اللہ کی دین ہے, اس پہ اللہ کا شکر کریں, اور محنت اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دی ہے, اس پہ آدمی کو خود جو ہے اچھی ایک کانفیڈنس ہوتا ہے, فخر ہوتا ہے کہ الحمدللہ میں نے کام کیا. تو پھر اس میں طاقت آتی ہے آگے کام کرنے کی. اور پھر آخر میں یہ ہے کہ اللہ سے مانگیں, دعا کریں. اس کے لیے اللہ نے بہترین ایک دعا میں دی ہے, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 ہے. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے. اے ہمارے رب, ہمارے اوپر نچھاور کر صبر, یعنی صبر بھی استقامت, یہ سب ایک ہی چیز ہے. اور وثبت اقدامنا, ہمارے قدموں کو جما دے. اور وانصرنا علی القوم الکافرین, جو کافر ہمارے دشمن ہیں ان کے خلاف ہمیں نصرت عطا فرما, ہمیں کامیابی عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.